جی شمشاد خان تورانی صاحب، کوئی بھی پاکستان سے ہمارا ڈیلیگیٹ یا کوئی بھی نمائندہ آتا ہے تو میرے خیال ہے سب سے زیادہ خوشی تو آپ کو ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ خود محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. کیا کہیں گے جناب محمد شفیق صاحب جو یہاں ان کا دورہ کویت ہوا ہے؟ ویل سب سے پہلے تو طارق بھائی تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے مجھے بھی موقع دیا اور پھر چودھری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. اور چودھری صاحب کے بارے میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے ان پر فخر کرتی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسپورٹس کو کتنے اچھے انداز میں، چودھری صاحب جب وہ ہمارے جو گولڈ میڈلسٹ جو ورلڈ چیمپئن بنے ندیم چودھری سر، وہ ان کے ساتھ اب چونکہ یہی ہیڈ کر رہے تھے پوری ٹیم کو، تو وہ کتنا ہمارا سر فخر سے بلند ہوا اور قوم نے فخر کیا. اور ماشاءاللہ حکومت پاکستان نے اسپیشلی ان کو نوازا. اور میں کہتا ہوں بہت بڑی اپریسیشن ہے، یہ کریڈٹ سارا چودھری صاحب کو جاتا ہے. اچھا، اس گیم کی ایک زبردست میں آپ کو بات بتاؤں جو کہ کبھی نہیں بھولے گی، کہ ایک دن یا 2 دن پہلے چودھری صاحب کا کسی نے انٹرویو کیا تو چودھری صاحب سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ندیم جیت جائے گا، اس کی تیاری مکمل ہے؟ تو چودھری صاحب نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، جس طرح کے چودھری صاحب نے بالکل ان کو بلا مقابلہ جتانا ہے، تو جی بڑے کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری تیاری ہم نے جس طرح کروائی ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیمپئن شپ جو ہے ہم لے کے جائیں گے. تو وہ دوسرے دن جو ہے وہ جیت گئے ندیم صاحب. اور پھر وہ ہمیں بڑا فخر ہوا کہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ کو قبول ہوئے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ ماشاءاللہ چودھری صاحب کو گیا. اور پاکستان نے فخر سے، ہم سب نے، پوری قوم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور ہم دعا گو ہیں کہ چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح جب تک یہ زندہ سلامت ہیں ان کی ایکسپرٹیز سے، ان کے مشوروں سے نہ صرف پاکستان دیکھیں پوری دنیا فائدے اٹھاتی ہے. خاص کر میں کویت گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمیشہ چودھری صاحب کو یہاں بلاتے رہتے ہیں، اور ان کے بلانے سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ فری میں ہماری ملاقات چودھری صاحب کے ساتھ ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ چودھری صاحب جو ہے نا ہمارے بہت ہی نہایت عظیم دوستوں میں سے ایک دوست ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. میں ویسے سوال کروں گا جی، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. ابھی شمشاد خان تورانی صاحب نے بتایا کہ آپ اس کے رابطے میں ہیں، اور اتنی بڑی خبر دی کہ ایونٹ سے پہلے ہی آپ کو پتا تھا کہ وہ لڑکا ملک کا نام روشن کرے گا. سر ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں گے کہ انٹرسٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ ہماری خواتین ماشاءاللہ اسپورٹس میں مطلب انٹرسٹ رکھتی ہیں؟ لیکن یہ اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ اس وقت تو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تو اس پہ بڑا زور دے رہی ہے، جنڈر ایکولیٹی پہ بہت زور دے رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ کم از کم برابر نہیں، بلکہ کئی جگہ تو یہ فیمیل کی پارٹیسپیشن زیادہ ملکوں کے جو، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بہت کم تھی، لیکن ہمارے ملک میں اب بہتر ہو رہا ہے. اب دیکھیں، میں جس یونیورسٹی میرا تعلق ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، وہاں کو 2 یا 4% فیمیل ہوتی تھی جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتی تھی. اب دیکھیں وہ 55% وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ فیمیل ہیں. تو فیمیل میں سپورٹس میں بھی ہم کافی کام ہو رہا ہے، اور کافی فیمیل میں بچیاں آگے آ رہی ہیں. اب یہ ہے. اور ابھی لاسٹ منتھ ہم نے پاکستان نے یوتھ اینڈ جونیئر وومن سینٹرل ایشیا چیمپئن شپ پاکستان میں کروائی ہے، فیصل آباد میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے وہ ملٹی پرپز ہال میں کروائی ہے. وہاں پر سینٹرل ایشیا کی ٹیمیں تھیں اور پاکستان کی ٹیم تھی، تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہماری بچیاں دونوں جونیئر میں بھی یوتھ میں ہماری بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ایک میں 4تھی پوزیشن لی ہے، ایک میں 3ری پوزیشن لی ہے. اس سے 2 سال پہلے بھی ہم نے کروائی تھی، اس میں دونوں میں ہم نے 2nd پوزیشن لی تھی. ہم کافی ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے فیمیل میں، لیکن اس لیول پہ ایز کمپیئر ٹو مین کم ہے، لیکن ابھی اس میں کوشش میں ہے. نوجوان نسل کو خاص طور پر جو اسپورٹس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام یہ ہے کہ محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے کہ ایک محنت
تو کوئی بچے ایسے، ہر بچے کو کسی نہ کسی اسپورٹس میں حصہ لینا چاہیے. اور کئی ایسے بچے ہیں جن میں بہت نیچرل اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. پتہ کب پتہ چلے گا؟ جب کسی نے جگہ حصہ لیں گے یا کسی میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو حصہ لیں گے. اور اس کو سب کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جس میں اللہ نے بہت. اب یہ دیکھو ندیم ارشد کی بات کر رہے ہیں، یہ گاؤں کا رہنے والا ہے. اس کو موقع ملا، اسکول میں ملا، اسکول سے نکلا، اسکول میں کرکٹ کھیلتا تھا، پھر کئی ایتھلیٹس کرتا، شہر سے وہ باہر آ گیا. ویسے مطلب یہ اگر یہ کچھ چیز نہ کرتا، ایسے ہی پھرتا رہتا تو کسی کو اس کا پتہ نہیں چلنا تھا. ٹھیک ہے نا، اس کا پتہ چل گیا، لکیلی اس کا بس اللہ نے وہ بنانا تھا. وہ ایک بہانہ بنتا ہے چیز، بنا اس کا کہ اس کو ٹیلنٹ کو اس کو پتہ چلا، اس کے کوچز کو پتہ چلا تو اس کو آگے لے آئے. تو اور یہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کا بھائی انڈیویجول گیم میں گولڈ میڈلسٹ ہوگا، تو وہ گولڈ میڈلسٹ ہوا. کیا بات ہے. اچھا، فٹنس کے مسائل بڑے ہوتے ہیں. ایک کھلاڑی جب آتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ پورے طور پر فٹ ہو. بھائی یہ اسپورٹس جو ہے نا بڑی سائنس بن گئی ہے. اب وہ اسپورٹس نہیں رہی کہ اسپورٹس میں پہلے تو طاقت پہ سارا کام چلتا تھا. اب طاقت کے ساتھ تو اسکل اور سائنس اور چیزیں اور خوراک، نیوٹریشن وغیرہ ساری چیزیں، بہت چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک، تو اس میں اس کا بہت اس کا رول ہے. تو اس اسکل پہ اور فٹنس پہ، اور جو اگر فٹ نہیں ہوگا تو اسکل اس کی جس لیول کی اس کی فٹنس ہو گئی، اس لیول کی اس کی جو اسکل بنے گی. ایک بندہ اگر فٹ نہیں ہے تو وہ اپنی اسکل بھی نہیں صحیح طریقے سے کر سکے گا جو آپ کی اس کی اسکل ہے. تو فٹنس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو دیکھ کے تو مجھے فٹنس نظر آ رہی ہے کہ آپ ابھی تک ماشاءاللہ صحت مند چاق و چوبند ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی خوراک کا اس طرح کوئی آپ نے روٹین رکھی ہوگی کہ کس طرح سے کھانا پینا، یہ چیزیں کیا؟ کوشش کرتا ہوں کہ یہ کھایا اتنا جائے زندہ رہنے کے لیے، نہ کہ کھانے کے لیے، نہ تو یہ کہ مطلب زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی بد پرہیزی ہو جاتی ہے، کھا لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایگزرٹ بھی کروں. تو میں واک کرتا ہوں. ابھی تھوڑے پیچھے تک میں انشاءاللہ الحمدللہ میں حصہ لیتا رہا ہوں اپنی ایج میں. میں نے ورلڈ ویٹرن میں حصہ لیا ہے ایتھلیٹس میں، تو میں اپنی ایج میں حصہ لیتا رہا ہوں. تو میں ابھی 95 میں نے بفلو میں امریکہ میں اپنی ایج گروپ میں ایتھلیٹس میں نے حصہ لیا ہے. 99 میں نے وہ گیٹ سیٹ UK میں حصہ لیا ہے. پھر 2001 میں آسٹریلیا میں نے برزبین میں حصہ لیا ہے. پھر 2007 میں نے گلاسگو میں 10 کلومیٹر رن میں نے اس میں حصہ لیا. تو میرا شوق تھا، یہ شوق بھی ہے. اس شوق سے اللہ نے مجھے ایسا شوق دیا اور جس سے صحت بھی بن رہی ہے، شوق بھی پورا ہو رہا ہے، تو صحت بھی بن رہی ہے. جیسے حدیث ہے، انا لے جا صادقہ علیکہ حقاً، یقیناً تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. اور تم یہ کہ ہم صحت کے، ہاں جی. تو یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری الحمدللہ میں یہ بتانا تو مجھے نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں. پہلے تو یہ ہے، اس سے میری فرسٹ پریارٹی یہ ہے کہ نماز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. سیکنڈ پریارٹی میری صحت کی ہے. اور تیسری پریارٹی جو میری ہے نا، جو پیسہ سمجھ لیں، کھانا سمجھ لیں، باقی کام سمجھ لیجیے، میری باقی پریارٹی بعد میں آتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کو قائم رکھوں، یہ کروں. مطلب بہت گناہ گار ہوں، لیکن کوشش میری ہے کہ نماز کے. اور دوسری یعنی میری پریارٹی وہ صحت پہ ہوتی ہے. زبردست، ماشاءاللہ. سر، ہماری خواہش ہوگی کہ آپ جب بھی کویت آئیں ہم سے ضرور ملیں. آپ سے اچھی اچھی باتیں شیئر ہوں گی اور آپ کے پیغامات کو ہم پوری دنیا میں کوشش کریں گے کہ پہنچائیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کا بھی شکریہ، بہت بہت جی. تھینک یو.